اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج کرایا گیا، وہ معراج میرے عزیزو قرآن کریم اس کو خود بیان کرتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات پاک ہے جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ اب کہاں سے لے کر کہاں تک سیر کرائی ہے؟ قرآن اس بات کو روزے روشن کی طرح واضح اعلان کرتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ نے اپنے پیغمبر کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سیر کرایا ہے۔ اور یہ جو مسجد حرام ہے میرے عزیزو، اسی کو بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو مسجد حرام بھی کہا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر کے احادیث طیبہ ہے، اس مسجد حرام کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت اور اس کا رتبہ کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد حرام کے اندر صرف ایک نماز ادا کرے گا، اللہ اس کو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا کریں گے، اور جو بندہ اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے گا، اللہ اس کو 27,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب اور اجر عطا کریں گے۔ یہ مسجد حرام کی عظمت ہے، یہ مسجد حرام کا مقام ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے معراج کے سفر کو قرآن نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کو بیان کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو مسجد اقصی کا سفر ہے، جو سدرۃ المنتہا کا سفر ہے، جو عرش معلیٰ کا سفر ہے، جو 7 آسمانوں کا سفر ہے، تو اسی طرح میرے عزیزو یہ جو اوپر والا سفر ہے قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا۔ اب آئیے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ قرآن نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کے سفر کو تو بیان کیا ہے، لیکن عرش معلیٰ کے سفر کو بیان نہیں کیا، سدرۃ المنتہا کے سفر کو بیان نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے عزیزو؟ جو آدمی جس مقام سے واقف ہوتا ہے آدمی اسی کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی رات کے اندر معراج کر کے مکہ کی سرزمین کے اوپر آ جاتے ہیں، اب اللہ کے پاک پیغمبر یہ اعلان کرتے ہیں لوگوں ایک ہی رات کے اندر میرے رب نے مجھے جنت کا نظارہ بھی کرایا ہے، جہنم کی سیر کی بھی کرائی ہے، اور اسی طرح 7 آسمانوں کی سیر بھی کرائی ہے۔ پھر 7 آسمانوں کے اوپر جن جن انبیاء کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جن جن انبیاء کو متعین کیا گیا ہے، ان انبیاء کے ساتھ میری ملاقات بھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ہم کلامی بھی ہوئی ہے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر نے مکہ کے سرزمین کے اوپر آ کے یہ اعلان کرتے ہیں عزیزو، سارا کا سارا مکہ اس بات کو جھٹلاتا ہے، پھر اس کے عوض کے اندر آ کے اللہ کے پاک پیغمبر سے سوالات اور جوابات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک ہی رات کے اندر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر کیا ہے، پھر آپ ہمیں بتائیں، کیونکہ یہ وہ سفر تھا کہ جو اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی زندگی مبارک کے اندر، اپنی زندگی طیبہ کے اندر پہلی مرتبہ یہ سفر کیا تھا۔ اب مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے اللہ کے پاک پیغمبر کے اس بات کے اوپر سوالات کرنا شروع کر دیے کہ آپ بتائیں، اگر آپ مسجد حرام کے اندر گئے ہیں، مسجد اقصی کے اندر گئے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ مسجد حرام کی کیفیت کیا تھی، مسجد اقصی کی کیفیت کیا تھی، ان کے دریا کتنے تھے، ان کے دروازے کیا تھے، ان کی حالت کیسی تھی، ان کی کیا خوبصورتی تھی۔ تو اس طرح کے سوالات عجیب طرح کے اللہ کے پاک پیغمبر سے یہ سوالات کرنا شروع کر دیے۔ لیکن اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ مسجد نبوی کے اندر جاتے ہیں، جا کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر درود پاک کا نذرانہ بھیجتے ہیں، لیکن آپ وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرنے کی نیت سے جاتے ہیں، نہ کہ کیفیات کو دیکھنے کے لیے، نہ کہ خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے، نہ کہ اشیاء کو شمار کرنے کے لیے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بات کا اعلان کیا تھا تو جو سب سے پہلے تصدیق کرنے والا تھا وہ اللہ کے پاک پیغمبر کے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر تھے۔ عزیزو، خلاصہ کیا ہے؟ تمام انبیاء کو معراج کرایا گیا، لیکن جو اللہ کے پاک پیغمبر کا معراج ہے
नबी आखिर ज़मां का मेराज है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मेराज है, हजरत अम्मा आमना के लख्त जिगर का मेराज है, हजरत अब्दुल्ला के नूर नजर का मेराज है। इसके मेराज की बात ही और है, इसके मेराज की अजमत ही और है, इसके मेराज का मकाम ही और है। बाज कहते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर को मेराज इस हालत में कराया गया कि अल्लाह के पाक पैगंबर अपने घर के अंदर आराम फरमा है, या बाज कहते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत उम्मे हानी के घर के अंदर आराम फरमा है, या बाज कहते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे अजीजों मस्जिद हराम के अंदर आराम फरमा है। बहरहाल इसके अंदर तफसीली वजाहत है। जहां भी थे अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजीजों सय्यदुल मलाइका, तवज्जो भाई, सय्यदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बारगाह रिसालत में पहुंचते हैं और आकर इस बात को अजीजों मैं और आप अगर किसी की महफिल में जाते हैं, किसी की खिदमत में जाते हैं, हम इस बात को देखते हैं कि उसके आराम को मद्देनजर रखा जाए, उसके आदाब को मद्देनजर रखा जाए। लेकिन सय्यदुल मलाइका जिसकी बारगाह के अंदर आने वाले थे, जिस जात के पास आने वाले थे, वो कोई आम हस्ती नहीं थी, बल्कि वो मेरे अजीजों इमामुल अंबिया, फखरुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, हादिये बरहक, इमामुर रसूल, ताजदार खत्मुल अंबिया, अल्लाह के पाक पैगंबर ये वो मकाम के लायक थे कि जिनके पास सय्यदुल मलाइका आते हैं। बाज कहते हैं छत की तरफ से आते हैं, छत को फाड़ कर आते हैं। अब इस हालत में आते हैं कि अल्लाह के पाक पैगंबर को बेदार किस तरह किया जाए और अल्लाह का ये फरमान किस तरह सुनाया जाए और ये खुशखबरी किस तरह सुनाई जाए। अब बाज कहते हैं सय्यदुल मलाइका हजरत जिब्राइल के जो पर मुबारक हैं मेरे अजीजों वो 600 पर हैं। अगर उन परों को इस दुनिया के अंदर खोला जाए तो ये तमाम के तमाम रूए जमीन उन परों से मेरे अजीजों भर जाएगी। अब सय्यदुल मलाइका हजरत जिब्राइल ने अल्लाह के पाक पैगंबर के कदमों के तलवों को बोसा देकर अल्लाह के पाक पैगंबर को बेदार कराया। अब बाज कहते हैं रसूलुल्लाह इस नींद के अंदर थे, बाज कहते हैं कि कुछ नींद थी, कुछ बेदारी थी। जिस तरह आदमी सोता है थोड़ी नींद होती है, थोड़ी बेदारी होती है, यानी दरमियानी हालत के अंदर थे। अब अल्लाह के पाक पैगंबर को हजरत जिब्राइल ने बेदार करने के बाद यह खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह आपको मेराज कराना चाहते हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर ने जो ही ये बात सुनी है, सुनने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौरन दिल के अंदर यह ख्याल आया, यह तसव्वुर आया, ये बातें आई कि मेरी गुनहगार उम्मत मेरे अजीजों जब पुल सिरात से गुजरेगी उनकी क्या हालत होगी, उनके मेराज क्या होगी। मैं पैगंबर तो मेराज कर रहा हूं। अब सय्यदुल मलाइका इस पैगाम को लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं। मेरे अजीजों अल्लाह ये ऐलान करते हैं कि आपकी ये गुनहगार उम्मत जो इस दुनिया के अंदर जो कुर्बानी करती है, जो जानवर ज़िबह करती है, कल क़यामत के दिन जब वो पुल सिरात से गुजर होगी यही जानवर उनके लिए मेराज की तरह काम देगी। यानी उनके लिए जिस तरह ये जो बुराक अल्लाह के पाक पैगंबर के लिए ये मुतय्यन कर दिया गया, जब अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात बता दी गई कि आपके ये जो गुनहगार उम्मत इस दुनिया के अंदर जो कुर्बानी करती है क़यामत के दिन जब वो पुल सिरात से गुजर होगा इनका यही उनके लिए मेराज होगी, यही उनके लिए बुराक के लिए काम देगी। अब अल्लाह के पाक पैगंबर बुराक के ऊपर सवार हो रहे हैं। बुराक के ऊपर सवार होते ही वो जो बुराक थी मेरे अजीजों बाज कहते हैं उसकी हालत इस तरह थी, यानी खच्चर से कुछ कम थी, गधे से कुछ बड़ी थी, इसके दरमियानी हालत थी। अब अल्लाह के पाक पैगंबर उस सवारी के ऊपर जिसका नाम बुराक था, और बुराक का माना भी आप समझते चले बुराक बर्क से है। बर्क का माना होता है बिजली, और बिजली मेरे अजीजों आप खुद अंदाजा लगाएं उसकी कितनी तेजी होती है। हालांकि साइंस ये कहती है कि एक सेकंड के अंदर 1,01,80,000 मील का सफर ये बिजली तय करती है, सिर्फ एक सेकंड के अंदर। और अल्लाह के पाक पैगंबर के लिए जिस सवारी को मुतय्यन कर दिया गया उसका नाम भी बुराक है, लेकिन ये बिजली इस दुनिया की बिजली है, और जिसको अल्लाह खुद बुराक कहे फिर अजीजों उसकी मिसाल देने से दुनिया कासिर है। और उसका सफर क्या था, उसकी तेजी क्या थी, अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया जहां पर उसकी निगाह जाती थी वहां पर उसका पहला कदम होता था। आप अगर अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाकर देखें तो अजीजों
یہ جو آسمان کی بلندی ہے پتہ نہیں کتنے لاکھ ہزار میل کا یہ سفر ہے، لیکن آدمی ایک سیکنڈ کے لیے اپنی نگاہ کو اوپر اٹھاتا ہے، فوراً آدمی کی نگاہ میرے عزیزو آسمان کی بلندی پر یہ پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے عزیزو رسول اللہ کے معراج کے لیے اس سواری کا انتظام کیا گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے اب اس سواری کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ معراج کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس براق کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اب راستے کے اندر مختلف کیفیات ہوتی ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں جب اس دنیا کے اندر آدمی کسی کے مجلس کے اندر جاتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت کرتا ہے تاکہ میرے جسم کے اندر کوئی کمی نہ آ جائے، میرے کپڑوں کے اندر کوئی کمی نہ آ جائے، میرے خوبصورتی کے اندر کوئی کمی نہ آ جائے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے، اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر کے قلب عطر کو چاک کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے قلب کو کھولا گیا میں دیکھ رہا تھا کہ میرے لیے ایک تستری لائی گئی، اس کے اندر کچھ سامان تھا، میں سارا کچھ یہ دیکھ رہا تھا، میرے قلب مبارک کو چاک کیا گیا، اس میں سے بعض چیزیں نکالی گئیں، بعض چیزیں اندر داخل کی گئیں جن کے اندر انوارات تھے اللہ کے پاک پیغمبر کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ انعامات تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس کے بعد میرے لیے سفر کو جاری کر دیا گیا۔ سفر کرتے کرتے اب رسول اللہ نے فرمایا سفر کے دوران سب سے پہلے مدینہ کی جگہ آئی، حضرت جبرائیل نے فرمایا اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ اس جگہ کے اوپر اتریے، 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو سید الملائکہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایک وقت آئے گا آپ نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف آؤ گے، لوگ آپ کو در بدر کر دیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے مدینہ کی سرزمین کے اوپر 2 رکعت نماز نفل ادا کی، پھر سفر کرتے کرتے مدین کی جگہ آئی، پھر سفر کرتے کرتے بیت اللحم کی جگہ آئی۔ اس طرح اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر کرتے کرتے حتیٰ کہ پہلے آسمان پر پہنچ گئے، اور پہلے آسمان پر جس پیغمبر سے ملاقات ہوئی وہ میرے عزیزو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ جس پیغمبر کی امتی ہونے کے لیے عزیزو حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی، لیکن میں اور آپ اس پیغمبر کے امتی ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے عزیزو سبق یہ ہے کہ ہم بھرپور کوشش کریں اللہ کے پاک پیغمبر کی سنتوں کو، رسول اللہ کے فرمان کو، اللہ کے پاک پیغمبر کے اقوال کو، رسول اللہ کی مقدس جماعت صحابہ کے اقوال کو، ان کے فرامین کو، ان کے طریقے کو اپنے زندگی کے اندر لے آئیں، کیونکہ ہم جس پیغمبر کی امتی ہیں وہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے میرے عزیزو، وہ نبی ہے کہ جس نے دن اور رات کے اندر اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، اپنے اللہ سے اپنی اس امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام معراج کا سفر کرتے کرتے اب پہلے آسمان کے اوپر پہنچتے ہیں۔ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازے کو دستک دیتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ کون ہو؟ فرمایا کہ جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرمایا کہ مرحبا، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر نے فوراً جا کے کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیزو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا مقام زیادہ تھا، رسول اللہ کی عظمت زیادہ تھی، آپ کی شان زیادہ تھی، لیکن یہاں سے ایک مسئلہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی جس کے پاس جاتا ہے سلام کرنے کا حقدار وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جا کر حضرت آدم کو جا کے میرے عزیزو یہ تحفہ پیش کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ حضرت آدم نے جواب کے اندر فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس طرح میرے عزیزو سفر کرتے کرتے دوسرے آسمان کے اوپر میرے عزیزو جس پیغمبر کے ساتھ ملاقات ہوئی حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو قرآن روح اللہ کہتا ہے، میرے عزیزو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب میں نے یوسف کے حسن کو دیکھا میں تعجب کے اندر رہ گیا، لیکن اس کے بعد میرے عزیزو جب مکہ کے سرزمین کے اوپر آئے حضرت اما عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے حسن کو اللہ نے میرے عزیزو پردوں کے اندر بند کر کے رکھا ہے، اور حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر میرے عزیزو مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا،
لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کے حسن کو دیکھ کر اصحاب رسول کی جماعت نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ بہرحال سفر کرتے کرتے چوتھے آسمان کے اوپر میرے عزیزو سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ پھر اسی طرح سوال پوچھا گیا کہ آپ کون ہو؟ فرمایا کہ میں جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے عزیزو پھر اس کے بعد پانچویں آسمان کے اوپر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چھٹے آسمان کے اوپر حضرت ہارون علیہ السلام اور ساتویں آسمان کے اوپر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو معراج پر جانے کے بعد رسول اللہ کو تحفہ کیا دیا گیا؟ عزیزو اب اس بات کے اوپر توجہ کرنا، رسول اللہ کو تحفہ کیا ملا ہے؟ جب کوئی محبوب اپنے محب کے پاس جاتا ہے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتا ہے یا اس کو دے کر آتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اللہ سے جو تحفہ لے کر آئے ہیں عزیزو وہ نماز ہے، اور یہ نماز صرف نماز نہیں ہے، اس کے وضاحت میں آپ کو یوں کر دوں، جس طرح اس دنیا کے اندر کوئی آدمی جا کے کسی سے ملاقات کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، گفتگو حاصل کرتا ہے، عزیزو یہ جو نماز ہے یہ اللہ کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ ہے، اور یہ نماز یہ وہ تحفہ ہے جو معراج کے موقع کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر کو عطا کر دیا گیا تھا۔ عزیزو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح میرے عزیزو جو رسول اللہ کو تحفہ ملا تھا وہ 50 نمازیں تھی، لیکن کم کرتے کرتے اب یہ 5 نمازیں بقی ہیں، لیکن اللہ نے یہ بھی اعلان کیا تھا آپ کی یہ امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں رب ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ لیکن میرے عزیزو ہم اس بات کو سوچیں کہ 24 گھنٹوں کی زندگی ہے، 24 گھنٹوں کے اندر 5 مرتبہ اللہ کی طرف سے اعلان آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ لیکن آدمی سوچے کہ یہ کلمات کس کی طرف سے ہیں، یہ نام کس کا ہے؟ یہ نام اس ذات کا ہے میرے عزیزو جس نے مجھے اور آپ کو عزت دی ہے، نعمتیں دی ہیں، مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، مجھے اور آپ کو آرام دہ رہنے کے لیے یہ سامان میسر کیا ہے، لیکن ہم اس رب کے فرامین کو میرے عزیزو فراموش کر دیں، ہم اللہ کے پیغام کو ترجیح نہ دیں، پھر آپ سوچیں کہ ہم صحیح مانے اللہ کے فرما بردار کیسے بن سکتے ہیں؟ پھر آپ یہ سوچیں کہ میرے عزیزو میں اور آپ نے اللہ کے پاک پیغمبر کے اس تحفے کو جس کو معراج کہتے ہیں ہم نے اس کو ترجیح نہیں دی، ہم نے اس کی عزت نہیں کی، ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ بہرحال عزیزو خلاصہ یہ ہے یہ نماز اللہ کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جب آدمی کہتا ہے اللہ اکبر سبحانک اللہم، اللہ تعریف تیرے لیے ہے، وبحمدک تعریف تیرے لیے ہے، وتبارک اسمک تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک بزرگی تیرے لیے ہے، ولا الہ غیرک اللہ تیرے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی اور معبود نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ تعریف تیرے لیے ہے، الرحمن الرحیم تو رحمان ہے تو رحیم ہے۔ عزیزو بہرحال خلاصہ یہ ہے یہ جو ساری کی ساری نماز ہے گویا کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی ملاقات ہے۔ پھر اس کے بعد جب آدمی سجدے کے اندر جاتا ہے پھر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی اللہ تو بلند ہے تو پاک ہے۔ پھر آپ سوچیں کہ اللہ میرے عزیزو عرش کے اوپر بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہوں گے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، تم جو کہتے تھے کہ یہ جو آدم کی اولاد ہے اس زمین کے اوپر جا کر خون ریزی کرے گی، قتل و قتال کرے گی، لیکن میرا بندہ میرے سامنے اپنے اس پیشانے کو جھکا کر میری تعریف کر رہا ہے۔ اللہ میرے عزیزو رضا کے پروانے جاری کر دیتے ہیں اور مغفرت کے پروانے جاری کر دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ سے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی نماز کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔